مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہمارا جو موضوع تھا وہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت کے حوالے سے تھا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا ہم تذکرہ کریں گے، اور حضور علیہ السلام کی اس شان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے اسی آیت کے حوالے سے ہی انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نعت ہے، اور اس آیت کے انداز میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نعت بیان کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کے اندر، عربی زبان کے اندر اس انداز کو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے نفی ہے، ترجمے پہ اگر آپ نے غور کیا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اب یہ نفی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا، یہ جو پہلے نفی ہو اس کے بعد الا آئے تو یہ اثبات ہوتا ہے، الا مگر رحمت للعالمین، جہانوں کی رحمت بنا کر۔ اب یہ جو انداز ہے اگر یہ نہ ہوتا، اس طرح کا انداز ہوتا ارسلناک رحمت للعالمین، اگر یہ الفاظ ہوتے بات ٹھیک تھی، حضور علیہ السلام کی شان رحمت اس طرح بھی بیان ہو رہی تھی، اس کا مطلب یہ بننا تھا کہ محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ بھی انداز ٹھیک ہے، لیکن یہ نفی والا اور پھر بعد میں اس بات کہ پہلے کہا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کی رحمت بنا کر، اب اس انداز کو بنانے میں حکمت کیا ہے، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے آپ کلمہ طیبہ پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا کلمہ قرآن مجید میں موجود ہے، دو جز ہیں، توحید والا جز الگ موجود ہے، رسالت والا جز الگ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ الگ ہے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ الگ ہے، لیکن دونوں جز موجود ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ جو جز ہے توحید والا، اس میں بھی وہی انداز ہے، پہلے نفی ہے لا الہ، اس کے بعد بولیے الا اللہ، تو یہ الا اور آگے اللہ، تو یہ اس بات میں اگر اللہ تعالیٰ سیدھا یہ فرماتا اللہ معبود یا اللہ الہ، بات ٹھیک تھی کہ اللہ خدا ہے، اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، یہ ٹھیک تھا، لیکن یہ انداز نہیں، بلکہ کیا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی بعد میں اس بات، مالک یہ حکمت کیا ہے، تو فرمایا اس میں غیروں سے کمال درجے کی نفی ہو گئی، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، اگر یہ معبود ہونے والی صفت کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ ایک ذات ہے الا اللہ، صرف اللہ کی ذات۔ اب اس آیت کا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کی رحمت بنا کر، کہ محبوب یہ والی جو شان ہے یہ کائنات میں ہم نے کسی اور کو اس طرح کی عطا کی ہی نہیں۔ اگر جہانوں کی رحمت کائنات میں کسی کو بنایا ہے تو محبوب وہ صرف تیری ذات ہے۔ رحمت ہم نے دیگر نبیوں
نبیوں کو بھی بنایا ہے. ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے رحمت ہے. ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے رحمت ہے. جس کے لیے وہ نبی بن کے آئے اس کے لیے وہ رحمت تھے. لیکن عالمین کی رحمت صرف حضور کی ذات ہے. تو جس انداز میں اللہ نے رحمت والی شان اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ شان کسی اور کو عطا نہیں کی ہے. اس لیے اس انداز کو یہ انداز ہمیں بتاتا اور یہ انداز اپنا کر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اس انوکھی شان کو بیان کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب توجہ کیجئے گا ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے رحمت یہ بات ٹھیک ہے. لیکن وہ رحمت اس کے لیے تھے جس نے ان کی بات مان لی. جس نے نہیں مانی اس کے لیے وہ رحمت نہیں تھے. کیسے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. جب تک وہ بات مانتے رہے آپ تبلیغ کرتے رہے. بات جنہوں نے مان لی ٹھیک ہے, جنہوں نے بات نہیں مانی ان کے لیے انہوں نے بد دعا کر دی, نقصان کی دعا کر دی, تباہی کی دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو جنہوں نے بات مانی ان کے لیے وہ نبی کیا تھے؟ رحمت. جنہوں نے بات نہیں مانی ان کے لیے رحمت نہیں تھے. جو بات مان گئے وہ بچ گئے اور جنہوں نے بات نہیں مانی وہ تباہ ہوئے ان کی دعائیں ظاہر کی وجہ سے. تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بھی ذرا دیکھیے. حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت للعالمین. محبوب عالمین کی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور صرف رحمت ہے, آپ سراپا رحمت ہیں. آپ کی رحمت عام ہے, کسی نے مانا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے, کسی نے نہیں مانا اس کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کی رحمت دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے عام ہے, کوئی آپ کی رحمت سے محروم نہیں ہوا. دیکھ لیجیے آپ طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے گئے, جہنم سے ان کو بچانے کے لیے گئے, ان کے بھلے کے لیے گئے. لیکن انہوں نے الٹا آپ کو تکلیفیں دی, پتھر مارے, شرارتی لڑکے پیچھے لگا دیے. اب فرشتے آگے آتے فرشتے آگے کہہ رہے تھے آپ ہمیں حکم دیجیے, ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے. آپ سے کہا جا رہا تھا ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. انبیاء علیہ السلام نے دعائیں درد کی ہیں, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے, آپ بھی بد دعا کر دیجیے. تو آپ فرما رہے تھے کہ نہیں, میری نظر ان تک نہیں ہے, میں ان کو نہیں دیکھ رہا, میری نظر تو ان کی نسلوں تک جا رہی ہے. ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے غلام ہوں گے, میرا کلمہ پڑھیں گے, میرے دین کی پیروی کریں گے. اور آپ محدثین کی لسٹ کو ذرا دیکھیں, بہت زیادہ محدثین طائف سے تعلق رکھنے والے ہیں. پھر طائف میں آپ گئے, فرشتے بھی آئے, لوگ بھی کہہ رہے تھے دعائیں ضرور کر دیجیے. آپ فرماتے نہیں, میں بد دعا نہیں کروں گا, میں ان کو نہیں دیکھ رہی, ان کی نسلوں سے لوگ آئیں گے, وہ میرا کلمہ پڑھیں گے, میرے دین کے پیروکار ہوں گے. عرب دنیا سے تعلق رکھنے والے جو محدثین ہیں ان میں بہت زیادہ محدثین طائف سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ حضور کی نگاہ کا اثر ہے کہ وہ پہلے لوگ نقصان دے رہے تھے, تکلیفیں دے رہے تھے, لیکن نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے تھے ان کی نسلوں سے لوگ میرے غلام بنیں گے, میری حدیث کا کام کرنے والے لوگ آئیں گے. تو حضور علیہ السلام سے کے پاس فرشتے بھی آئے, کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیجیے, ان پہ پہاڑ گرا دیتے ہیں, ان کو بلندی پہ لے جاتے ہیں, الٹا گرا دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں, ان کو برباد کر دیتے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, آپ ذرا حکم تو دیجیے. فرشتے خود آئے تھے, فرشتے خود آئے تھے, اللہ کے حکم سے آئے تھے. کہ فرشتے کو وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے, جو اللہ حکم دیتا ہے ویسا کرتے ہیں. جب معلوم ما تو معلوم, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے.
तो फरिश्ते खुद नहीं आए थे, फरिश्ते अल्लाह ने भेजे थे। गोया कि फरिश्ते अर्ज कर रहे होंगे, मौला तेरे नबी पे जुल्म कर रहे हैं, हमें इजाजत दे, हम जाएं उनकी मदद करें और इस कौम को तबाह कर देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया होगा, अगर मेरा महबूब तुमसे इमदाद चाहता है, जाओ फिर जाके करो मदद। फरिश्ते आ गए, आका हुक्म दीजिए, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जुमला सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया, तुम बेड़ा गर्क करने की बात करते हो, मैं तो बेड़े तारने के लिए आया हूं, मैं तो बेड़े गर्क करने के लिए नहीं आया, मैं तो बेड़े पार लगाने के लिए आया हूं। मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो ये उधर अंबिया अलैहिस्सलाम दुआएं ज़रूर करते हैं, अल्लाह बस्तियों को तबाह कर देता है। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी रहमतुल लिल आलमीन वाली जो शान है उसका मुजाहरा करते हैं। ये भी मुझे जानते हैं, इनको नहीं पता, लेकिन इनकी नस्लों से लोग मेरा कलमा पढ़ने वाले आ जाएंगे। तो ये क्या था? अल्लाह ताला ने शान ये दी है, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सरापा रहमत बना के भेजा है, आपकी जात को बनाया ही आलमीन के लिए सिर्फ रहमत है। अब कायनात में हम चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रहमत होती हैं, लेकिन वो एक हद होती है रहमत की, उसके बाद अगर वो हद क्रॉस हो जाए तो वो रहमत बन जाती है। अब देखिए, हवा हमारे लिए रहमत है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा तेज चलती है, आंधी की सूरत इख्तियार करती है, तो यही हवा रहमत बन जाती है। बारिश रहमत है, लेकिन एक हद तक रहमत है, जब वो हद क्रॉस होती है, मुसलसल होती रहती है बारिश, लगातार बारिश ही होती जा रही है, थमने का नाम नहीं लेती, तो फिर क्या होता है? वही बारिश रहमत बन जाती है। तो जिस चीज को भी आपने, उसमें रहमत का पहलू भी है, रहमत का पहलू भी है, लेकिन महबूब को अल्लाह ने सरापा रहमत बना के भेजा है। इस जात के अंदर सिर्फ रहमत है, और जब तक आलमीन है उस वक्त तक मेरे आका की जात रहमत है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। रहमतुल लिल आलमीन हुजूर की जात को बनाया। अब जब इस लफ्ज पे हम गौर करते हैं तो इस लफ्ज से हमें ये पता चलता है, अब बहुत सारे, क्योंकि ये मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में जिक्र किया था कि एक आयत है, और ये एक आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी नाम है, और इस पे हम जब गौर करते चले जाते हैं, बहुत सारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें और शानें हमारे लिए ज़ाहिर होती चली जाती हैं। रहमतुल लिल आलमीन हुजूर की जात को बनाया है, तो रहमत वो कर सकता है जो जिंदा भी हो, मुर्दा रहमत कर सकता नहीं। जो मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, उसको तो खुद रहमत की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो वो कब्र के अंदर ऐसे होता है जैसे डूबने वाला होता है, तो डूबने वाला जैसे सहारा तलाश कर रहा होता है, कोई सहारा मिल जाए तो मैं बच जाऊं डूबने से, कब्र में बंदा ऐसे होता है। तो वो वहां क्या करता है? जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ से दुआओं का इंतजार करता है, और जब ये दुआएं उसको पहुंचती हैं, उसके भाई की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, तो फिर हुजूर फरमाते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, उस हर चीज से उसके लिए वो बेहतर होगा। जब ये दुआ पहुंचती है उसको, यानी दुआ मांगने वाले बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, और कब्र में उसको इस दुआ का फायदा होता है। तो ये जो फायदा मिलता है, इस फायदे को वो इतना आला समझ रहा होता है कि दुनिया मिल जाए, दुनिया के अंदर जो कुछ है हर चीज मिल जाए, वो नीचे है इस दुआ का असर उसके लिए बड़ा होता है। तो वो तो इंतजार करता है, वो खुद मोहताज होता है, वो किसी पे रहमत कर सकता नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है आलमीन के लिए रहमत। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन अभी नहीं बने थे, हुजूर रहमत थे। सुभान अल्लाह। आलमीन बने नहीं थे, हुजूर उस
والدین دنیا میں آئے، حضور کی ذات پھر بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، حضور کی ذات پھر بھی رحمت ہے۔ حضور مکے میں تھے تو حضور کی ذات پھر بھی رحمت تھی۔ حضور مدینہ طیبہ آئے، حضور کی ذات پھر بھی رحمت ہے۔ اس لیے کہ عالمین ہے، اس لیے کہ عالمین ہے۔ اور حضور علیہ السلام قبر انور میں تشریف لے گئے، پھر بھی رحمت ہے۔ آج بھی حضور رحمت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالمین ہے، عالمین ہے۔ تو جب عالمین ہے تو حضور کی ذات رحمت ہے، قیامت تک عالمین ہے، حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ حضور قبر انور میں بھی رحمت ہے۔ بات ایسا بھی میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ سنا، یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ آ کے بہت سارے لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ آپ حضرات کو ایک بات سمجھانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ منبر پاک لوگوں کے ذکر کے لیے، پلیروں کے ذکر کے لیے ہے ہی نہیں، اور یہاں پاک لوگوں کے ذکر ہوگا الحمدللہ۔ تو میں یہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قبر کے اندر بھی آج بھی زندہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، تابعین کا یہی عقیدہ ہے، تبع تابعین کا یہی عقیدہ ہے، ائمہ مجتہدین کا یہی عقیدہ ہے، اولیاء امت کا یہی عقیدہ ہے، علماء ربانیین کا یہی عقیدہ ہے، اور آج تک اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ، اور قیامت تک حضور کی امت کا یہ عقیدہ رہے گا۔ کچھ ایک خاص مخصوص ٹولہ ہے جو حضور علیہ السلام کو قبر انور میں زندہ نہیں مانتے، لیکن اب پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ وہ بے ادبی اور گستاخی انداز میں کر رہے تھے کہ صحابہ بیوقوف تھے، انہوں نے زندہ نبی کو دفن کر دیا۔ اب حضرت عمر کی جو حالت غائب ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو پھر خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ زہرا پریشان کیوں تھی؟ اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ آج بھی مردہ ہے، موت ہوئے بس عام انسانوں کی طرح موت آئی ہوگی اور بس۔ لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی حیات یہ ایک موضوع الگ ہے، میں چند اشارے دینا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی رحمت والی شان بیان کرتے ہوئے کہ رحمت وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو، مردہ رحمت کر سکتا نہیں۔ اگر عالمین ہے تو پھر میرے آقا آج بھی رحمت ہے، عالمین قیامت تک ہے تو میرے آقا قیامت تک رحمت ہے، عالمین ختم ہو جائے گا میرے آقا پھر بھی رحمت ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالمین کی رحمت ہے۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عالمین جب تک ہے رحمت بھی حضور کی ہے۔ اب حضور علیہ السلام زندہ ہے قبر انور میں بھی، شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ دوسرے پارہ میں اور چوتھے پارہ میں، دو سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی کا ذکر کیا، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہنا نہ مردہ ان کو، اور ایک جگہ پہ فرمایا گمان بھی مردہ نہ کرنا، ایک جگہ پہ فرمایا زبان سے نہ کہنا شہید زندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب شہید صحابہ میں ہو پھر بھی زندہ ہے، شہید 14 صدیاں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ہو پھر بھی، آج بھی شہید ہو پھر بھی، قیامت تک جو شہید ہوگا وہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پہلے کہا مردہ نہ کہنا، اور آگے فرما دیا وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیا تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو، تم نے دیکھا کہ بعد جان نکل گئی ہے خدا ہو گئے، نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ چوتھے پارہ میں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
وہ زندہ ہی نہیں بلکہ رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب شہید وہ بندہ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، حضور کا کلمہ نہ پڑھے، جنگ میں لڑتا لڑتا ہی مارا جائے، شہید ہو سکتا نہیں۔ شہید وہ ہوگا جو حضور کا کلمہ پڑھے۔ تو کلمہ پڑھنے والا قبروں میں زندہ، جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، جس کی غلامی کی وجہ سے یہ شان ملی ہے، تو یہ زندہ ہے، تو آقا قبر میں مردہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیات سے ایک انداز ہے حضور کی حیات کو ثابت کرنا۔ اور سیاستہ میں یہ حدیث موجود، حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تھا صحابہ جمعے کے دن مجھ پہ درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کیا آقا یہ بھی تو اللہ کا دن ہے، دیگر بھی اللہ کے دن ہے، اس دن میں کثرت سے کیوں؟ فرمایا اس دن جو تم درود پڑھتے ہو یہ درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن درود بولیے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں تم درود پڑھتے ہو، فائدہ پھر بھی ہے، لیکن اس دن فائدہ تمہارا زیادہ ہے کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو تمہاری حاضری میری بارگاہ میں لگتی ہے۔ زیادہ درود پڑھو گے تو پھر میں جب حاضری لگے گی تو زیادہ خوش ہو جاؤں گا تم پر۔ اب صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے سوال کر کے ہمارے لیے مسئلہ یہ آسان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا آقا آج تو آپ سامنے موجود ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی درود پیش کیا جائے گا؟ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی درود پیش کیا جائے گا؟ حضور علیہ السلام صحابہ کا سوال سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں تو پھر آپ مٹی میں گئے تو مٹی ہو جائے گی۔ اب یہ ان کے ذہنوں میں جو تھا حضور علیہ السلام کو دور کر رہے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ قبر میں چلا گیا تو یہاں جا کر پھر میں دوسرے لوگوں کی طرح بس ہو جاؤں گا، مٹی میں کیا مٹی ہو جاؤں گا؟ نہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ زمین نبیوں کے جسموں کو کھا سکتی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم پاک آج بھی قبر انور میں سلامت ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہ زندگی کا الگ سے آپ نے فرما دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب حضور اپنی زبان اقدس سے خود فرما رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہے حضور ہی نہیں بلکہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان کا معاملہ ہی اللہ نے الگ رکھا ہے۔ بھئی ان کی موت کا معاملہ بھی تو الگ ہی اللہ نے رکھا ہے۔ آج کل جو فوت ہوتا ہے کبھی اسرائیل کسی سے پوچھ کے آتا ہے، کسی کے پاس پوچھ کے آیا ہو، کسی سے اجازت نہیں ہو، یا ہم میں سے کسی کا نظریہ ہو کہ اسرائیل نے جب آنا ہے تو پہلے اس نے ہم سے پوچھنا بھی جان نکالوں، کیوں ایسا ہوگا؟ نہیں، کسی ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے نا کہ اسرائیل نے آنا ہے، جب ٹائم ہو جانا اس نے جان نکال لی، ایسا ہی ہے۔ لیکن نبیوں کے پاس جب آتا ہے پہلے اجازت لیتا ہے، پہلے اجازت لیتا ہے۔ اگر اجازت ہو جائے پھر جان نکالے گا، اور اگر اجازت نہ ہو تو پھر جان نکال سکتا نہیں ہے۔ اور ایسا معاملہ ہوا ہے، احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ اسرائیل آیا تھا کہ اجازت جان نکالنا چاہتا تو سیدھا آیا اور آگے کہا جی تیار ہو جائے جان نکالنے آیا، اور مکہ مارا، بیلا باہر نکال دیا۔ یہ نبی کی عظمت اور شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ اسرائیل کی بھی اس کے سامنے نہیں چلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بیلا باہر نکال دیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اللہ کی اجازت کے بغیر تو اسرائیل آیا بھی نہیں تھا نا، اللہ کی اجازت ہوئی تھی
پھر بتاؤں گا اس میں راز کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو اس کے پاس گیا ہے نا تو پہلے جا کے کہہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ جب میرا حوالہ دے گا نا پھر اس کو جلال نہیں آئے گا، پھر تجھ پر رحمت کرے گا۔ تو میرا حوالہ پہلے دے۔ تو یہ معاملہ الگ ہے، انبیاء کا اور دیگر لوگوں کا معاملہ موت اور زندگی کا الگ ہے۔ اللہ نے ان کی وفات کا معاملہ بھی الگ رکھا ہے، ان کی زندگیوں کا معاملہ بھی الگ رکھا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر زندگیاں عطا فرما دیتا ہے، بس ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے بارہا مرتبہ یہ علماء سے سنا ہے حضور علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ حضور پہ موت آئی نہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت والا وعدہ پورا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو لمحے آئے ہیں اللہ نے دوبارہ روح اپنے محبوب کی ذات میں واپس لوٹا دی ہے۔ اب اللہ نے قبر میں پھر زندگی عطا فرما دی ہے، وہ وعدہ پورا ہوا ہے، موت آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ موت کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی موت میں داخل ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے بریلی سے آواز آتی ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم اب نہیں دیکھ سکتے، ہم اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قبر کے اندر اللہ نے محبوب کو زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عالمین کی رحمت بنا کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی